دعا کی برکت سے انسان اس مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے کہ جس مقام اور مرتبے کے بعد انسان کو پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ریاضیات اور مجاہدات کرنی پڑتی ہیں، اور دعا کی وجہ سے وہ اتنے بڑے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کے مال و دولت اور عہدوں کے ساتھ اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے سے حل نہیں ہوتے، وہ خالصتاً ایک دعا کرنے سے انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ ایک بہت بڑی ایک کمی جو ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت کم مانگنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ انسان کی زندگی کی ساری زندگی کا جو معاملات جڑے ہوئے ہیں، اس میں اہم ترین معاملات وہ دعا کے ساتھ انسان کی زندگی کے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت ہے، اس میں بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا درجہ رکھا ہوا ہے کہ نماز کے اندر جہاں پر عقیدہ توحید بیان ہوتا ہے، جہاں پر رسول اللہ کی رسالت بیان ہوتی ہے، جس نماز میں آخرت کا تذکرہ ہے، اسی نماز کے اندر جو ہے نا وہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے لیے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، نماز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کو دعاؤں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دین کے سارے معاملات بھی آسان کر دیتے ہیں، اور دنیاوی معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس اللہ کے ساتھ بندہ دعا کرتے ہوئے دعا مانگتا ہے، جتنی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کائنات میں ایک اللہ کی ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگے تو وہ اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے، لیکن جب کہ بندے سے 2-4 مرتبہ مانگے، جتنا بھی دینے والا ہو، تو چند دن کے بعد بندے کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ ناگواری کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ فرمایا تمہارے رب نے کہ تم ادعونی استجب لکم، تم مجھے دعا کیا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اسی آیت مبارکہ میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ دعا جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور مغز کی کیا حیثیت ہے کہ 6 فٹ کے انسان کے اندر اگر ذہن اور مغز کا کوئی مسئلہ بن جائے تو 6 فٹ کا انسان کسی کاتے میں نہیں ہے۔ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا کوئی نہیں کرتا، یعنی دعا کے لیے 1 منٹ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسی وقت مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے اندر سستی پائی جا رہی ہے کہ ہم نمازیں پڑھنے والے بھی موجود ہیں، روزہ رکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن دعائیں لمبی لمبی مانگنے والے بہت کم ہو گئے ہیں۔ اگرچہ فرض نماز کے بعد امام کو اجازت تو نہیں ہے کہ وہ لمبی لمبی دعائیں کرائے، لیکن بندہ ذاتی طور پہ تو جتنی زیادہ لمبی دعا کرے اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے۔ تہجد کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعا ایک اللہ کے قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ جو کام جو آپ کا پھنسا ہوا اور مسئلے آپ کے جو حل نہیں ہو رہے، آپ نے بڑی کوششیں کی ہیں، پیسے بھی دیے ہیں اور لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے، بڑی بڑی سفارشیں بھی کی ہیں، لیکن اگر آپ کا وہ کام نہیں ہو رہا تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور رات کو تہجد کی وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کہ مولا
میرا یہ کام نہیں ہو رہا، تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا یہ کام فرما دے۔ آپ کی دعا وہ کام کر دے گی جو بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے کام آ رہی ہو۔ تو یعنی اس لیے دعا انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، جتنا زیادہ دعا مانگیں گے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، اور جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ انسان کو پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اسے بھی چاہیے کہ وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے کہ اللہ جی میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، مجھے وہ چاہیے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بھی اگر انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ لہٰذا اسی طرح نمازیں ہم لمبی لمبی پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، تو لہٰذا دعا کو جو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بھی میں دیکھے ہیں، لیکن یہ جو ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہتا ہے نا کہ مولا میرے مسائل کو حل فرما دیجئے، تو لمبی دعائیں کریں، جتنی لمبی لمبی دعائیں کر سکتے ہیں۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بہت آپ ذکر کریں، اور ذکر کرنے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں آج گھر سے نکل رہا ہوں، میرے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما۔ آپ ایک دن، وہ دن جس دن آپ دعا کر کے نکلتے ہیں وہ دن، اور جس دن آپ بغیر دعا کے گھر سے نکلتے ہیں، ان دونوں کو چند ایک دن آپ اندازہ لگا لیں، آپ دیکھ لیں کہ جس دن آپ دعا کر کے نکلتے ہیں اس دن کیا معاملات ہوتے ہیں، اور جس دن آپ دعا نہیں کرتے اس دن کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو دعا کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ جناب سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔